اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عرصہ 20 سال سے انجمن کے پلیٹ فارم پر اولیاء اذان کی تعلیم کا پرچار کیا جا رہا ہے۔ اس تعلیم سے آج لاکھوں حضرات جن کا تعلق مختلف قوموں، مختلف فرقوں، حتیٰ کہ مختلف مذہبوں سے ہے، اس رسی میں منسلک ہو گئے ہیں جس کے لیے ارشاد باری ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ رسی والے مختلف مذاہب کے باوجود ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، بلکہ آج اس محفل میں بھی کئی غیر مسلم حضرات موجود ہیں۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس فکرے پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کی پہچان اور رسائی کے لیے روحانیت سیکھو، خواہ تمہارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ کہتے ہیں کہ اسلام کے بغیر روحانیت کیسے سیکھی جا سکتی ہے؟ در حقیقت روحانیت کا تعلق مذہب سے نہیں بلکہ روح کی طاقت کو اجاگر کرنا ہے۔ کچھ لوگ چاند، سورج، حتیٰ کہ شمع کی روشنی کو اپنے اندر جذب کر کے کئی قسم کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں، جیسا کہ ٹیلی پیتھی، ہپناٹزم یا مسمرزم وغیرہ، لیکن اس کا تعلق صرف مخلوق سے ہی ہوتا ہے، اس کے ذریعے رب تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور کچھ لوگ اللہ کے نام کی روشنی اپنی جسموں میں جذب کرتے ہیں، دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں، پھر اللہ اللہ کا نور خون سے سرایت کرتا ہوا روح تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر روحیں نور کی طاقت سے صلاحیت پیدا کر لیتی ہیں، پھر خواب، مراقبے یا مکاشفے کی صورت میں انہیں رحمانی آگاہی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور مختلف مقامات پر تیر سیر کے لیے بھی پہنچ جاتی ہیں۔ پھر وہ مقام شنیر سے نکل کر مقام دید میں چلی جاتی ہیں، پھر وہ دیکھ لیتی ہیں کہ کون سا نبی ہے جس کے آگے سب نبی ولی جھکے ہوئے ہیں، پھر وہ بھی اس کے آگے جا کر جھک جاتی ہیں۔ فرعون یا اس کے درباریوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہ پہچانا، لیکن جادو کی صلاحیت رکھنے والے ہی موسیٰ علیہ السلام کو پہچان کر ان کے اوپر ایمان لے آئے تھے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گورشئی نے نبوت کا اعلان کر دیا، بلکہ اسی بنا پر ٹنڈوادن پولیس نے ایک مولوی کی درخواست پر 295(1) کا چالان دہشت گردی کی علازت میں پیش کیا ہوا ہے، جبکہ ان کے پاس تحریراً یا تقریراً کوئی بھی ثبوت نہیں۔ کچھ اخبار والوں نے یہ شیطانی کری تھی، جس کے بعد انہی اخبار نے تردید بھی شائع کر دی تھی۔ جو لوگ بلا تحقیق یا دانستہ کسی پر کفر کا غلط بہتان لگاتے ہیں، وہ خود کفر کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ کافر بے ایمان کو بولتے ہیں، غیبت، بہتان، حرص و حسد اور بخل وغیرہ سے ان کے بھی ایمان خارج ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں کی ہوئی نیکیاں چھن جاتی ہیں جس کی انہیں بھی خبر نہیں ہوتی، اور آخر میں سب نیکیاں برباد کر کے شیطان کی طرح لعنتی ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے، باجید بستامی کو پتہ چلا ہے کہ ایک عالم ان کی برائی کر رہا ہے۔ آپ نے اس کا کچھ وظیفہ مقرر کر دیا، وہ وظیفہ بھی لیتا رہا اور آپ کی برائی بھی کرتا رہا۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا کہ نمک حرامی نہ کر، یا ان کی برائی چھوڑ یا وظیفہ چھوڑ۔ اس دن کے بعد اس نے باجید رحمۃ اللہ کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ اب وہ تعریف کر رہا ہے تو آپ نے وظیفہ بند کر دیا۔ پھر وہ عالم باجید کے دربار میں حاضر ہوا کہ جب میں آپ کی برائی کرتا تھا اس وقت آپ مجھے وظیفہ دیتے تھے، لیکن جب تعریف کرنا شروع کی تو آپ نے وظیفہ بند کر دیا۔ آپ نے فرمایا، اس وقت تو میرا مزدور تھا، تیری ناحق برائی سے میرے گناہ جلتے ہیں، اس کی جگہ تیری نیکیاں آ جاتی، میں اس کی عوض تجھے معاوضہ دیتا، اب تجھے کس چیز کا معاوضہ دوں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گورشئی نے امام مہدی کا اعلان کر دیا، بلکہ پچھلے دنوں ریگز انٹرنیشنل لندن کی طرف سے بھی جنگ لندن میں مہدی کا اعلان ہوا۔ یہ خیال ان لوگوں کے اپنے ہیں جو انہوں نے اپنے مشاہدات یا تجربات کی روشنی میں بیان کیے، صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور نظروں کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں۔ میں نے خود کو کبھی امام مہدی نہیں سمجھا، نہ ہی کبھی ایسا اعلان کیا ہے، بلکہ لوگوں کو امام مہدی کی نشانیاں بتاتا رہتا ہوں کہ جس طرح حضور پاک کی پشت پر کلمے کے ساتھ مہر نبوت تھی، اسی طرح امام مہدی کی پشت پر کلمے کے ساتھ مہر مہدیت ہوگی۔
لیکن جب چاند سورج حجر اسود شیو مندر امام بارگاہ اور کئی مساجد میں تصویروں کی تصدیق ہوئی تو مجھے بھی شک ہوا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ مرتبہ مجھے ہی نواز دے، کیونکہ کئی ایسے واقعات سامنے تھے کہ چور اور ڈاکو بھی راتوں رات ولی بن گئے۔ حتمی یقین تب ہوگا جب اللہ کی طرف سے کوئی علام ہو اور ظاہری باطنی ولی اس کی تصدیق کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ گورشاہی نے چاند اور حجر اسود پر تصاویر کا دعویٰ کیا۔ یہ دعویٰ میں نے نہیں کیا، بلکہ یہ دعویٰ رب کی طرف سے ہوا ہے، جس کی میں تائید کر رہا ہوں، اور لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ تم بھی اس کی تحقیق کرو۔ اگر میں جانب اللہ ہے تو اس کو جھٹلانا کفر ہے۔ اگر ہم اس کا ثبوت پیش نہ کر سکیں تو ہر قسم کی سزا کے لیے تیار ہیں۔ تحقیق کے بعد لوگ کہتے ہیں جب حضور پاک کی شبیہ نہیں آئی تو کسی اور کی کیسے آ سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے حضور پاک نے ہی اپنی کسی فرزند کی تصویر لگا دی ہو کہ اس کے ذریعے عشق و محبت کی تعلیم حاصل کرو، جسے حضور پاک نے یہ تعلیم سکھا کر پوری دنیا اور مذاہب کے لیے معمور کیا ہوا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تصویر حرام ہے۔ جس طرح عام لوگوں کو غصہ آئے تو حرام ہے، لیکن ولی نبی یا اللہ کو غصہ آئے تو حرام نہیں کہہ سکتے بلکہ جلال کہتے ہیں۔ اسی طرح عام لوگوں کی بنائی ہوئی تصویریں حرام ہو سکتی ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی تصویریں جو تابوت سکینہ میں موجود ہیں آپ انہیں بھی حرام نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر اگر اللہ کوئی تصویر بنا دے تو اس پر اعتراض کرنا نادانی ہے، جبکہ وہ مصور بھی ہے اور ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ حدیثوں میں بھی ہے کہ قبر میں حضور پاک کی شبیہ دکھائی جائے گی، جبکہ شبیہ تصویر کا ہی دوسرا نام ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ امام مہدی دنیا میں کسی جگہ موجود ہیں۔ دجال کے متعلق یہ کیا سہرائیاں زوروں پر ہیں کہ امریکہ دجال ہے، لیکن حدیثوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ مہدی اور دجال کی جنگ بھی ہوگی۔ اگر ان کے مطابق امریکہ دجال ہے تو پھر روس امام مہدی ہوگا۔ میں چاہتا ہوں اپنے علم کی روشنی میں امام مہدی کو متعارف کراؤں، کیونکہ صدیوں سے جہاں مومنوں کو ان کا انتظار ہے، اسی طرح دجالیے بھی ان کے قتل کے لیے بے قرار ہیں۔ پہلے ذرا دجالیوں کی تشریح آپ کو بتاتا ہوں۔ جو شخص کہے اگر امام مہدی میرے زمانے میں آ جائے تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں، اور جو ملک ہے کہ واقعی امام مہدی آ جائے اور جو اسے قتل کرے میں اسے بے شمار انعام دوں، کیونکہ حدیثوں کے مطابق انہیں شبہ ہے کہ امام مہدی ان کی سلطنت چھین لے گا۔ حکومت پاکستان نے بھی یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی مہدی کا اعلان کرے اسے جیل میں بند کر دیا جائے۔ واقعی امام مہدی پاکستان میں آ گیا تو پھر اس کا استقبال جیل کی دال سے ہی ہوگا نا۔ حکومت نے یہ قانون کیسے پاس کیا ہے؟ جبکہ ہر فرقے کے مطابق امام مہدی کو دنیا میں آنا ہے۔ حکومت کے مطابق کہ یہ قانون جھوٹے مہدیوں کے لیے ہے، تو پھر سچے مہدی کی حکومت کے پاس کیا پہچان ہے؟ اگر آج حکومت اس قانون کو ختم کرے تو کل ہی پورے ثبوت اور حدیثوں کی روشنی میں امام مہدی کو دنیا میں روشناس کرا سکتا ہوں، ورنہ ایک دن دنیا خود ہی امام مہدی کو پہچان لے گی۔ مشک ہست کہ خود بدویت نہ کہ عطار بدویت۔ حدیثوں میں ہے کہ امام مہدی کی والدہ کا نام آمنہ اور باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ اس کے دو جواب ہیں، ایک منطقی اور ایک فلسفی۔ اسی حدیث میں ہے کہ دجال گدھے پر چڑھ کر آئے گا۔ اب اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اگر واقعی وہ گدھے پہ چڑھ کر آئے گا اور کانا ہوگا تو ہم تو پہچان لیں گے نا کہ یہ دجال ہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ،
सरपरस्त। ہم کہتے ہیں کہ جس کے ہزاروں پیروکار ہوں گے کیا اس کو کوئی کار نہیں دے گا؟ اگر اس نے یہاں سے اسلام آباد جانا ہو تو گدھے پہ کب پہنچے گا؟ جبکہ یہ کاراں ہوائی جہازوں کا زمانہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں نہیں، جب یہ زمانہ ختم ہو جائے گا سائنس کا تو پھر وہ زمانہ آئے گا، اس وقت دجال گدھے پہ بیٹھے گا۔ اور ہم کہتے ہیں اگر یہ زمانہ ختم ہو جائے گا، کاریں بھی نہیں ہوں گی، اگر گدھے ہوں گے تو گھوڑے بھی تو ہوں گے نا، تو وہ گھوڑے پہ کیوں نہیں بیٹھے گا جو اسے اعلی سواری ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ یہ کوئی اشارہ ہوگا، اشارہ یہ ہوگا کہ گدھا شیطان ہے، دجال پوری شیطان کی طاقت رکھے گا، اور ایک آنکھ سے محروم کا مطلب وہ ایک علم یعنی باطنی علم سے محروم ہوگا۔ اور ہم کہتے ہیں اگر وہ اشارہ ہے تو پھر یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے نا کہ امام مہدی کی ماں کا آمنہ یعنی وہ مومنہ ہوگی، اور باپ عبداللہ یعنی اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا۔ یہ تو منطقی ہے جس کا عام لوگ ذکر کرتے بھی ہیں، یہ فضول بھی ہے۔ جو اصلی روحانی طور پہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، پتہ نہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ قرآن میں ارضی و سماوی روح کا ذکر آیا ہے، ارضی و سماوی روح کا ذکر آیا ہے۔ ارضی روحیں اس دنیا میں پتھروں، درختوں اور حیوانوں میں ہوتی ہیں جن کا یوم محشر سے کوئی تعلق نہیں۔ سماوی روحیں آسمانوں سے تعلق رکھتی ہیں جیسے فرشتے، ارواح اور لطائف وغیرہ۔ جب ارضی اور سماوی روحیں اس جسم میں اکٹھی ہوتی ہیں تب وہ انسان بنتا ہے، ورنہ یا فرشتہ ہے یا حیوان ہے۔ جب پیٹ میں نطفہ پڑتا ہے تو خون کو اکٹھا کرنے کے لیے روح جمادی پڑتی ہے، پھر روح نباتی کے ذریعے بچہ پیٹ میں بڑھتا ہے، پھر جب روح حیوانی آتی ہے تو بچہ پیٹ میں حرکت کرتا ہے۔ پیدائش کے بعد روح انسانی لطائف کے ساتھ آتی ہے جس کے ذریعے بچہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر بچہ پیدائش سے تھوڑی دیر پہلے ہی مر جائے تو اس کا جنازہ نہیں ہوتا کہ وہ ابھی حیوان ہی تھا۔ پیدائش کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہی اگر مر جائے تو اس کا جنازہ ضروری ہے کہ وہ انسان بن گیا تھا۔ مرنے کے بعد سماوی روحیں آسمان پر چلی جاتی ہیں جو ایک ہی جسم کے لیے مخصوص ہیں، لیکن وہ ارضی ارواح ایک جسم سے دوسرے جسم میں حتیٰ کہ کئی جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ خاندانوں میں فطرت کا اثر ان روحوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جبکہ خاندانی بیماری کا تعلق خون سے ہوتا ہے۔ عام لوگوں کی ارضی ارواح ایک دوسرے جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہیں، پاکیزہ لوگوں کی ارواح پاکیزہ جسموں میں داخل ہوتی رہتی ہیں، جبکہ حضور پاک کی ارضی ارواح کو صرف امام مہدی کے جسم کے لیے روکا گیا۔ جس طرح حضور پاک کے پورے جسم کو آمنہ کا لال کہہ سکتے ہیں، اسی طرح جسم کے کسی حصے یعنی ہاتھ وغیرہ کو بھی آمنہ کا لال کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح حضور پاک کی روح کو بھی آمنہ کا لال کہہ سکتے ہیں، اسی طرح روح کے کسی دوسرے حصے کو بھی آمنہ کا لال کہہ سکتے ہیں، چونکہ روح کا وہی دوسرا حصہ حضرت امام مہدی کے جسم میں ہوگا، جس کی وجہ سے ان کی ماں کا نام آمنہ اور باپ کا نام عبداللہ بھی ہو سکے گا۔ مہدی کو تلاش کرو، پہچانو۔ اگر کوئی ساری امت عبادت کرتا رہے آخر میں مہدی کی مخالفت کری تو وہ ولیم بور جو دعائے مستجابی تھا اصحابہ کہف کے کتے کی شکل میں دوزخ میں جائے گا۔ اگر کوئی ساری عمر کتوں کی طرح زندگی بسر کرتا رہا لیکن آخر میں مہدی کا ساتھ دے دیا تو وہ کتے سے حضرت قطمیر بن کر ولیم بور کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ اکثر کہتے ہیں اگر امام مہدی پاکستان میں موجود ہے تو وہ جیلوں سے کیوں ڈرتا ہے، اعلان کیوں نہیں کرتا؟ جس طرح حضور پاک اس وقت تک گھروں میں اذانیں دیتے رہے
जब तक उनको हजरत उमर नहीं मिले। मुसलहतन बिस्तरे पर हजरत अली को भी सुलाकर मदीने की तरफ हिजरत कर गए थे। इसी तरह इमाम मेहदी भी मुसलहतन खामोश है, क्योंकि वो ऐलान करे या न करे, जेल में रहे या शहर में यह या गोशा नशीन, आखिर वही इमाम मेहदी है जो अल्लाह की तरफ से है, तो फिर उसे तकलीफ सहने की क्या जरूरत है। एक हदीस के मुताबिक आम ख्याल है कभी वो वक्त नहीं आया, क्योंकि उस वक्त दूर दूर तक दिए जल रहे होंगे। इसका मकसद दूर दूर तक कुछ दिल चमक रहे होंगे। एक और हदीस के मुताबिक वो नया दीन बनाएंगे या दीन में तजदीद करेंगे। दोनों हालतों में उन्हें उलमा की साजिशों और फतवों का मुकाबला भी करना होगा, जब तक उलमा उनको समझ न पाएंगे। एक हदीस के मुताबिक वो लोगों को बेशुमार दौलत देंगे। वो बातनी दौलत की तरफ इशारा था, यानी उनका फैज बकौल सुल्तान बहू, चाहे मुस्लिम चाहे काफिर, चाहे जिंदा चाहे मुर्दा, सबके लिए यकसा होगा। इस वक्त के लिए शायद कुरान में आया है कि जब तुम किसी मामले में परेशान हो जाओ तो अहले जिक्र से पूछ लेना। अहले जिक्र कौन होते हैं? गौस पाक फरमाते हैं कि मेरा मरीज जाकिर होगा, मैं उसको जाकिर मानता हूँ जिसका दिल अल्लाह अल्लाह करे, वरना जुबानी जिक्र तोता भी कर लेता है। दिल के जिक्र से दिल की सफाई, दिल में चमक और फिर दिल में भी नूर पैदा होता है। फिर वही दिल अल्लाह ताला के हलाम और आमानी दलील और इशारों के काबिल हो जाता है। फिर खुद ब खुद नूर का रुख नूर की तरफ और पहचान हो जाती है। हमने अरसा 20 साल की मेहनत से लाखों सरफरोशों को कल्बी जिक्र सिखाया, जिसके जरिए वो गुनाहों को तर्क करके इश्क रसूल और इश्क अल्लाह में दाखिल हुए। हजारों महफिल हजूरी तक जा पहुंचे, हजारों अल्लाह से वासिल हुए। हर किसी के बस में नहीं है कि वो अल्लाह तक रसाई हासिल कर सके, क्योंकि उसमें शरीयत के साथ साथ तर्क गुनाह, रिज़्क़ हलाल जरूरी हैं। जलाली जमाली परहेज, विरद वज़ाइफ और सुल्तानी अज़कार भी करने पड़ते हैं। लेकिन यकीन करो कि अगर कोई इमाम मेहदी से वसल हो गया तो फिर अल्लाह दूर नहीं है। कामलीन की निस्बत और मोहब्बत एक कुत्ते को हज़रत कुतमीर बना देती है, जबकि कुत्ते का कोई मजहब नहीं था, ना ही उसको कोई इबादत करना आती थी। एक और अहम बात कि हुकूमत पाकिस्तान ने अपने नुमाइंदे मुख्तलिफ एजेंसियों की सूरत में मुल्क भर में फैलाए हुए हैं, ताकि इंतशार को रोकने, मुल्क में अमन अमान पैदा करने की तदाबीर मजहब दुश्मन और मुल्क दुश्मनों की सही सी रिपोर्ट से हुकूमत को आगाह करें। लेकिन तजुर्बा हुआ है कि एजेंसियों वाले अक्सर गलत रिपोर्टें भेजते रहते हैं। फिरका वारियत की वजह से पार्टी भी बन जाते हैं, खुद कत्ल करा के दूसरों पर केस बनवा देते हैं। शरपसंदी की सूरत बजाय रुकावट के तमाशा बन जाते हैं, जिसकी वजह से अवाम हुकूमत से नफरत करने लगती है। इन बिगड़े हुए हालात को मद्देनजर रखते हुए मैं तमाम एजेंसियों को दावत देता हूँ कि वह मजहबी या मुल्की फरीजा समझकर तमाम फिरके के सरबराहों से मेरी मुलाकात अपनी मौजूदगी में कराएं। अगर मेरी तालीम में कोई ऐसी बात है जिससे दीन इस्लाम को नुकसान हो रहा है या वलियों की तालीम से बाहर है, तो मैं उसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। बसूरत दीगर गलत प्रोपेगेंडा या गलत रिपोर्टें उम्मत मुस्लिमा में खून रेजी का शिकार हो सकती हैं, जिसका इल्म हुकूमत को भी है। आखिर में दुआ है कि आज इस महफिल के सदके जो कि महबूब रब्बानी की है, अल्लाह ताला मेहदी को पहचानने और साथ देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हजरात मोहतरम, ईमान अफरोज और जो हमारे जहनों में उलझने थी उसको दूर करने के लिए हुजूर क़िबला आलम ने अपने कीमती औकात में से जो वक्त हमें इनायत फरमाया, हम इनके बेहद मशकूर व ममनून हैं। और आज मुर्शद पाक की मौजूदगी में यह अहद समीम करते हैं, क़ल्ब समीम के साथ यह अहद करते हैं कि पीर मुर्शद, हमने अपनी जिंदगी, अपनी जवानियां, अपने बच्चे, अपने माल और मुता तमाम के तमाम आपके मिशन पर और आपकी जात पर कुर्बान कर दी है। बगैर किसी मजीद तमहीद के मुर्शद पाक की बारगाह अक़दस में
قصیدہ پیش کیا جاتا ہے. عبدالعزیز قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ مرشدی میں قصیدہ پیش فرمائیں. تیرے دیوانوں نے تیرے پروانوں نے تیرے مستانوں نے بڑے میخانوں میں سجایا ہے ہونٹوں پر سجایا ہے ہونٹوں پر دمادم دم دمادم دم دمادم یا گوہر دمادم یا گوہر دمادم یا گوہر یا گوہر دمادم یا گوہر چاند کے ٹکڑے پر تمہارے مکھڑے پر تمہاری باتوں پر تمہارے ہاتھوں پر تمہاری زلفوں پر تمہاری آنکھوں پر تمہاری پلکوں پر تمہاری سانسوں پر تمہارے ابرو پر تمہاری خوشبو پر یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افضل ذکر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ بسم وسلم. اللہ الرحمن الرحیم. اللہ
صلی اللہ علیہ یا محمد 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب تھوڑی دیر کے لیے ذکر خفی کریں، اسم اللہ کو قلب پر جماتے ہوئے ذکر خفی جاری رکھیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ درود الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. مناجات پڑھیں گے جناب قاری محمد ہاشم صاحب اور آخر میں درود شریف. شاہ محی الدین کجائی چرا در مرد میں چشمم نیائی تو مخمور شراب کبریائی تو منظور ہزاروں سے ازل مست الستی خمر خوار خم خیر الورائی
خمیر چار عنصر چار یاری عجب تیرے گلے خیر النسائی حسن را قرۃ العین حسینہ دلارام حسین کربلائی مدینہ علم را تسخیر کر دی کلید قفل باب مرتضائی جو عثمان باحیا عادل جو عمر جو صدیقی تو در صدق و صفائی ز بحر قتل نفس و دیو ملعون امیر حمزہ شیر خدائی بمازا گے تو زاغارا چه قدرت تو راز بد خطاب ما تغائی چه عبدالقادری امر قدیری بملک احدیت فرما روائی توانی کرد زہ قوس قزارا ولیکن دل ربا اہل رضائی اغثنی اعذر یا غاث للہ بحق خالق ارض و سمائی اغثنی می کنم حاضر بیائی عجب چابک پریرو دل ربائی مریداں رام مراد میں براری بطالب ہر مطالب میں نمائی مرید لا یریدم ذرہ دارم خرم سازی بنظر کیمیائی مریدی لا تخف بر دل نوشتم نہ میں ترسم سے شیطان دوائی مریدی ہمت برایا نازنینا خراما بر سر ما ہم بیائی خوشائے بلبل بوستان باہو بری و شہباز و ریاض کے مدح شاہ جیلانی سرائی عجب خوشی قسمتی نور محمد کے دامن گیر محبوب خدائی وسلم علیک یا حبیب اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. خیر الخلائق وافضل البشر شفیع الامم یوم الحشر ونشر وصلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل معلوم لک وصلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وصلی علی کل ملائکات مقربین وعلی عباد اللہ الصالحین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. برحمتک بفضلک بکرامک یا اکرم الاکرمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا دائم یا قدیم یا حی یا قیوم یا وتر یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا الہی جڑی کلام پڑھی گئی یا لنگر نہ ثواب یا قرآن خوانی نعت خوانی نہ ثواب حضور پاک نے تو خیر 1,24,000 پیغمبر نے روح بخشیا. حضرت آدم ہوا نے روح بخشیا. مائی حاجرہ مائی سہارا نے روح بخشیا. 4 یار نے روح بخشیا. 5 تن پاک نے روح بخشیا. خاص کر اسنا ثواب پیران پیر دستگیر جناب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے روح بخشیا. اللہم انت السلام و منک السلام علیک یرجع السلام حیانا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارک ربنا و تعالیٰ یا ذا الجلال والاکرام. لا الہ الا اللہ محمد رسول یا رسول. چلو جی پھر دعا مانگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا الہی رحم کن بر ماہما عفو کن جملہ گناہ ماہما. یا الہی رحم کن بر ماہما عفو کن جملہ گناہ ماہما. یا الہی رحم کن بر ماہما عفو کن جملہ گناہ ماہما. اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے, اے لوٹے ہوئے دلوں کو موڑنے والے, اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے, آج اس امت کے دلوں کو بھی جوڑ دے. آج اس امت کے دلوں کو بھی جوڑ دے. اے چوروں ڈاکوؤں کو کتب بنانے والے, اے نسوئے جیسے کو بھی بخشنے والے, آج سب کے گناہ بخش دے. آج سب کے گناہ معاف فرما. یا الہی یہ تیرے غوث کے دیوانے, یہ تیرے محبوب کے پروانے بڑے دور دراز سے بڑی امیدیں لے کر آئے ہیں. یا الہی ان کے گناہ معاف فرما. یا الہی ان کی ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما. یا الہی ان پہ کرم کر. اے کاتب تقدیر ان کے سینوں کو بھی چمکا دے. اے کاتب تقدیر ان کے سینہ بھی مدینہ بنا دے. اے کاتب تقدیر ان کے سینے بھی چمکا دے. یا الہی ان کے دلوں میں اپنا اور اپنے حبیب کا عشق پیدا کر. ایسا عشق جس کی تڑپ سے یہ دل ریزہ ریزہ ہو جائیں. ایسا عشق جس کی تڑپ سے یہ دل ریزہ ریزہ ہو جائیں. یا الہی ہم دنیا کے طالب نہیں, یا الہی ہم جنت کے بھی طالب نہیں, یا الہی ہم تیری محبت کے طالب ہیں. یا الہی ہم تیری محبت کے طالب ہیں.
یا الہی عشق کا قطرہ اس محفل پہ بھی ڈال دے، اس عشق کا قطرہ اس محفل پہ بھی ڈال دے۔ یا الہی یہ تیرے گنہگار بندے، یہ تیرے خستہ حال بندے تیرے غوث کا، تیرے ولیوں کا سہارا ڈھونڈ گئے۔ یا الہی یہ تیرے ولیوں کا، تیرے غوث کا سہارا ڈھونڈ رہے ہیں۔ یا الہی ان پہ اپنا کرم فرما، یا الہی ان کو نفس اور شیطان کے شر سے بچا، یا الہی ان کو منزل مقصود پہ پہنچا، یا الہی ان کی ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما، یا الہی ان برستے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ، یا الہی یا الہی ان برستے ہوئے آنسوؤں یا الہی ان برستے ہوئے آنسوؤں یا الہی ان سسکتی ہوئی روحوں کو دیکھ، یا الہی ان تڑپتے ہوئے دلوں کو دیکھ، یا الہی ان کی سسکتی ہوئی روحوں کو دیکھ، یا الہی ان تڑپتے ہوئے دلوں کو دیکھ، یا الہی اپنی رحمت کو بھی دیکھ، یا الہی ان کی نسبت کو بھی دیکھ، یا الہی ان کی نسبت کو بھی دیکھ۔ یا الہی تیری اس محبت میں یا تیرے اس مشن میں جو بھی رکاوٹ ہے اس کو دور کر، یا الہی جو بھی رکاوٹ ہے اس کو دور کر، خواہ وہ حکومت ہو، خواہ وہ مولوی ہو، خواہ وہ ہماری اولاد ہی کیوں نہ ہو، یا الہی اس کو ختم کر۔ بے شک جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول یا رسول اللہ۔ حضرات محترم اپنی اپنی جگہوں پر نشستوں پر بیٹھے رہے۔ جو ساتھی نئے آئے ہیں اور ذکر الہی کی اجازت چاہتے ہوں وہ اپنی ہی جگہ پر بیٹھے بیٹھے شاہ صاحب ذکر کی اجازت مرحمت فرمائیں گے۔ آپ تمام حضرات نئے جو ساتھی ہیں وہ آواز سے آواز ملا کر 3 بار اللہ اللہ شاہ صاحب کی آواز سے ملا کر ملائیں۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ اب تمام حضرات جو نئے آئے ہیں ان کو اجازت ہے، ذکر قلب ہے، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ